مشرق وسطی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ ایران اور اسرائیل ایک ایسی جنگ کے دہانے پر ہیں جو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے، لیکن اس تمام شور شرابے میں ایک آواز بالکل غائب ہے، اور وہ ہے نئی دہلی کی آواز۔ دنیا حیران ہے کہ وہ انڈیا جو ہر عالمی فورم پر وشوا گرو بن کر ابھرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج اس قدر خاموش کیوں ہے؟ کیا یہ مودی سرکار کی بزدلی ہے یا پھر کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ در حقیقت یہ انڈیا کی وہ چانکیہ نیتی ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں جذبات سے ہٹ کر ڈالرز اور جغرافیائی سیاست کے اعداد و شمار دیکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تیل کی جس نے انڈیا کی خاموشی خرید رکھی ہے۔ 2022 میں جب روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے پوری دنیا کو حکم دیا کہ روس سے تیل نہیں خریدا جائے گا، لیکن انڈیا نے واشنگٹن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف روس سے تیل خریدا بلکہ اسے اپنی معیشت کی ڈھال بنا لیا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روس سے $60 فی بیرل کے پرائس کیپ سے نیچے تیل خرید کر انڈیا نے اب تک تقریباً $12 بلین کی بچت کی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو انڈیا کے پورے ایجوکیشن بجٹ کے برابر ہے۔ اگر آج انڈیا ایران اور اسرائیل کے معاملے پر کسی ایک کا ساتھ دے کر امریکہ یا روس کو ناراض کرتا ہے تو اس کی معیشت کا یہ سستا ایندھن ایک جھٹکے میں بند ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ صرف تیل تک محدود نہیں ہے۔ انڈیا اس وقت ایک ایسی پوزیشن پر ہے جہاں ایک طرف اسرائیل کا لوہا اور دوسری طرف ایران کا راستہ۔ انڈیا اسرائیل کے دفاعی ساز و سامان کا سب سے بڑا خریدار ہے، جو سالانہ تقریباً $1.5 بلین کا اسلحہ اسرائیل سے منگواتا ہے۔ انڈیا کی فضاؤں کی حفاظت کرنے والا براک میزائل سسٹم ہو یا سرحدوں پر نظر رکھنے والے ہیرون ڈرونز، انڈیا کا پورا دفاعی ڈھانچہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر کھڑا ہے۔ اگر مودی سرکار ایران کی حمایت میں ایک بھی بیان جاری کرتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ دہائیوں پر محیط یہ دفاعی شراکت داری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ انڈیا ایران کے خلاف ایک لفظ بولنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ نقشے پر موجود ہے۔ وہ یہ ایک نقطہ ہے جسے چابہار کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے ایران کی چابہار بندرگاہ میں اب تک تقریباً $120 ملین کی براہ راست سرمایہ کاری کی ہے اور $1.5 بلین سے زائد کا کریڈٹ لائن دے رکھا ہے۔ یہ بندرگاہ محض ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے گوادر کا وہ توڑ ہے جسے انڈیا نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ انڈیا کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیے بغیر سمندر کے راستے ایران پہنچے اور وہاں سے افغانستان اور وسطی ایشیا کی منڈیوں پر قبضہ کرے۔ اگر آج انڈیا اسرائیل کی جنگ میں فریق بنتا ہے تو تہران میں بیٹھے حکمران ایک لمحے میں چابہار کا راستہ بند کر سکتے ہیں، جس سے انڈیا کا اربوں ڈالرز کا کنیکٹیویٹی پلان خاک میں مل جائے گا۔ بات صرف چابہار تک ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد انڈیا کے وہاں موجود $3 بلین کے ترقیاتی منصوبے داؤ پر لگ گئے تھے۔ انڈیا نے وہاں سڑکیں، ڈیم اور پارلیمنٹ کی عمارت تعمیر کی تھی۔ اب ان منصوبوں کو دوبارہ فعال کرنے اور کابل میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے انڈیا کو ہر صورت ایران کا کندھا چاہیے۔ ایران وہ واحد ملک ہے جو انڈیا کو افغانستان تک زمینی راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس لیے مودی سرکار کے لیے ایک پھانس بن چکی ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے ایران کو ناراض کر کے افغانستان میں اپنی انٹری کا واحد راستہ نہیں بند کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انڈیا کی اخلاقی خارجہ پالیسی کا پول کھل جاتا ہے۔ ایک طرف انڈیا خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتا ہے، لیکن جب بات اپنے جغرافیائی مفاد کی آتی ہے تو وہ ان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے کہ جب ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر میزائل داغ رہے تھے تو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر دنیا کو تحمل کا درس دے رہے تھے۔ یہ تحمل دراصل اس خوف کا نام ہے کہ کہیں جنگ کی یہ آگ انڈیا کے ان معاشی خوابوں کو نہ جلا دے جو اس نے تہران اور تل ابیب کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل کر بنے ہیں۔ لیکن اس سارے منظر نامے میں جو سب سے بڑا کھلاڑی پس پردہ رہ کر ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ ہے امریکہ واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی ساز۔ اس بات پر شدید سیکھ پا ہے کہ انڈیا جو خود کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے
وہ مشکل وقت میں اسرائیل کے لیے کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ امریکہ نے کئی بار نئی دہلی کو پیغام دیا ہے کہ روس سے دفاعی سودے اور سستا تیل خریدنا بند کر دے، کیونکہ یہ براہ راست امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہاں انڈیا کی ایک اور ماسٹر گیم سامنے آتی ہے۔ انڈیا جانتا ہے کہ اس کی 150 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا خریدار خود امریکہ ہے۔ اگر آج واشنگٹن دنیا پر پابندیاں لگاتا ہے تو سلیکون ویلی کا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا اور امریکی معیشت کو وہ دھچکا لگے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ معاشی ڈھال ہے جسے مودی سرکار نے بڑی چالاکی سے استعمال کیا ہے۔ انڈیا کی خارجہ پالیسی اب گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر چل رہی ہے۔ وہ امریکہ کو چین کے خلاف ایک مضبوط مہرہ بن کر دکھاتا ہے، لیکن جب بات ایران یا روس کی آتی ہے تو وہ اپنی خود مختاری کا راگ الاپنے لگتا ہے۔ امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ اسے جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے، اور اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انڈیا ایران کے سامنے اپنے تعلقات کو بچائے ہوئے ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ کی خوشامد اور دوسری طرف ایران کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی۔ یہ وہ دوگلاپن ہے جسے انڈیا کے تھنک ٹینک اسٹریٹجک آٹونومی کا نام دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم فیکٹر انڈیا کی انرجی سیکٹر کا ہے۔ انڈیا اپنی ضرورت کا 80% سے زیادہ خام تیل درآمد کرتا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ مزید پھیلتی ہے اور ایران آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیتا ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ اگر تیل کی قیمت میں صرف $10 فی بیرل کا اضافہ ہوتا ہے تو انڈیا کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $12 بلین تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ معاشی خودکشی جس کا خطرہ مودی سرکار کسی صورت مول نہیں لے سکتے۔ اس لیے جب تک میزائلوں کا رخ انڈیا کی طرف نہیں مڑتا، نئی دہلی اپنی اس پراسرار خاموشی کو توڑنے والا نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس بساط پر انڈیا کا ایک اور مہرہ ایسا ہے جس کی قیمت اربوں ڈالر میں ہے۔ یہ مہرہ ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، یعنی IMEC۔ یہ منصوبہ جیو پولیٹیکل تاریخ کا وہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے جو انڈیا کو براہ راست یورپ سے جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کا سب سے اہم پڑاؤ اسرائیل کی حیفا بندرگاہ ہے، جسے انڈیا کے معروف بزنس مین گوتم اڈانی نے $1.2 بلین کی بھاری برکم رقم سے خریدا ہے۔ اگر انڈیا ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں ذرا سی بھی لرزش دکھا دے تو اس کا یہ عظیم الشان کوریڈور اور اڈانی کی یہ میگا انویسٹمنٹ پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ انڈیا کے لیے اسرائیل صرف ایک اسلحہ فراہم کرنے والا ملک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے معاشی مستقبل کی چابی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر انڈیا ایک ایسا تجارتی راستہ بنانا چاہتا ہے جو چین کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہاں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کوریڈور کو مکمل کرنے کے لیے انڈیا کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت بھی چاہیے، جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انڈیا حد سے زیادہ اسرائیل کی طرف جھکتا ہے تو عرب ممالک میں موجود اس کی 90 لاکھ انڈین ورکرز کی فورس اور وہاں سے آنے والی 40 بلین سے زیادہ کی سالانہ ترسیلات زر ریمیٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ یہی وہ پیچیدہ قسم کی ٹرائنگل ہے جس نے انڈیا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل کی حیفا پورٹ ہے اور دوسری طرف ایران کی چابہار، اور تیسری طرف خلیجی ممالک کا تیل اور سرمایہ کاری۔ انڈیا کی خاموشی دراصل اس کی اسٹریٹجک بزدلی نہیں بلکہ ایک کارپوریٹ ڈپلومیسی ہے، جہاں اخلاقیات سے زیادہ بیلنس شیٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مودی سرکار بخوبی جانتی ہے کہ جنگیں ملکوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور انڈیا اس وقت معیشت کو دنیا کی تیسری بڑی طاقت بنانے کے جس سفر پر ہے وہ کسی بھی جنگی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، نئی دہلی کی خاموشی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ انڈیا کا مفاد سب سے پہلے ہے۔ لیکن اس خاموشی کی تہیں صرف بیرونی مفادات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا ایک گہرا تعلق انڈیا کی اندرونی سیاست اور انرجی سیکیورٹی سے بھی ہے۔ انڈیا اپنی ضرورت کا 80% سے زیادہ خام تیل امپورٹ کرتا ہے، جس کا ایک بڑا حصہ خلیجی ممالک
اور ایران کے قریب موجود سمندری راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی پر عمل کر دیتا ہے تو انڈیا کی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت صرف $10 فی بیرل کا اضافہ ہوتا ہے تو انڈیا کے زر مبادلہ کے ذخائر پر اربوں ڈالرز کا اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ مودی سرکار جو اس وقت انڈیا کو $5 ٹریلین کی معیشت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے، وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں $1 کا اضافہ بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر ملک میں مہنگائی اور ووٹ بینک پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت دی ہے۔ حالیہ برسوں میں مودی سرکار نے خلیجی ممالک کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے وہ دراصل انرجی سیکیورٹی کا ایک انشورنس پلان ہے۔ انڈیا جانتا ہے کہ اگر ایران سے سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس سے عرب ممالک کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہاں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ عرب ممالک خود اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے اور ابراہیم اکارڈز اور ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے درمیان معلق ہیں۔ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان تمام متضاد قوتوں کے درمیان ایک نیوٹرل زون میں رہے تاکہ کسی بھی صورت میں اس کی انرجی سپلائی لائن متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ انڈیا میں مقیم کروڑوں مسلمان اور مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے 90 لاکھ انڈین ورکرز کا فیکٹر بھی نئی دہلی کی پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انڈیا اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتا ہے تو اسے نہ صرف اپنے ملک کے اندر سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ خلیجی ممالک میں موجود اس کی لیبر فورس اور وہاں سے آنے والے $40 بلین کے ذخائر پر بھی آنچ آ سکتی ہے۔ یہ وہ انسانی اور معاشی زنجیریں ہیں جنہوں نے وشوا گرو کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں۔ انڈیا کی خاموشی بزدلی نہیں بلکہ ایک خالص بزنس کیلکولیشن ہے، جہاں وہ ہر اس قدم سے بچنا چاہتا ہے جو اس کے معاشی مفاد کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن ان تمام معاشی حساب کتاب کے بیچ ایک بڑا سوالیہ نشان انڈیا کی اس ساکھ پر لگ رہا ہے جسے مودی سرکار نے برسوں محنت سے بنایا تھا۔ انڈیا خود کو گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کی آواز کہتا ہے، لیکن جب غزہ میں انسانی المیہ جنم لیتا ہے یا ایران اور اسرائیل کے درمیان میزائل ایک دوسرے کی خود مختاری کو پامال کرتے ہیں تو یہ عالمی استاد خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی یہ خاموشی دراصل اس کی اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے، جہاں وہ اپنے مفاد کے لیے اصولوں کی قربانی دے رہا ہے، لیکن نئی دہلی کے پالیسی سازوں کے پاس اس کا بڑا ٹھوس جواب ہے۔ وہ اسے آئیڈیولوجیکل فورن پالیسی کی بجائے پریکٹیکل فورن پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں انڈیا کی ڈپلومیسی پاکستان سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک واضح موقف اپنایا ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہوں یا فلسطین کے حقوق کی بات ہو، لیکن انڈیا نے ایک ایسی دوگلی حکمت عملی اختیار کی ہے جس میں وہ بیک وقت مقتول اور قاتل دونوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ اسرائیل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تھپکی دیتا ہے جبکہ ایران کو اپنی توانائی کا ضامن قرار دے کر گلے بھی لگاتا ہے۔ یہ وہ سیلفش ڈپلومیسی ہے جس نے انڈیا کو عالمی سطح پر ایک ناقابل اعتبار دوست بنا دیا ہے، لیکن معاشی طور پر اسے ایک مستحکم پوزیشن فراہم کر دی ہے۔ اب ذرا اس منظرنامے کو دیکھیے کہ اگر یہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو ہوگا کیا۔ اگر انڈیا اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو ایران چاہ بہار پورٹ کا معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے، جس سے انڈیا کا روس تک پہنچنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا، اور اگر وہ ایران کی حمایت کرتا ہے تو امریکہ کاٹسا جیسے سخت قوانین کے تحت انڈیا پر پابندیاں لگا سکتا ہے، جو انڈین ڈیفنس اور آئی ٹی سیکٹرز کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس لیے انڈیا کی وزارت خارجہ کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ وہ خاموشی کو ہی اپنا بہترین ہتھیار بنا لے۔ یہ وہ کھیل ہے جہاں انڈیا ہارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب دھواں چھٹے تو وہ فاتح کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا حصہ وصول کر سکے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ انڈیا خاموش کیوں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ خاموشی کب تک برقرار رہ سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جیو پولیٹیکل توازن کی ایک حد ہوتی ہے۔ انڈیا اس وقت جس تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے وہ رسی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں
जंग के शोले भड़कते हैं और इसराइल बराह रास्त ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर देता है तो इंडिया के लिए न्यूट्रल रहना नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त इंडिया को एक ऐसा इंतखाब करना पड़ेगा जो शायद इसकी पूरी माशी तरक्की के रुख को बदल दे। या तो अमेरिका और इसराइल के ब्लॉक में जाकर अपने दिफाई मुफादात बचाएगा या ईरान और रूस के साथ खड़े होकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मगर इंडिया की इस तमाम हिकमत अमली में एक बहुत बड़ा रिस्क भी छुपा हुआ है जिसे हम सिफारती तन्हाई कहते हैं। जब आप किसी के दोस्त नहीं होते तो मुश्किल वक्त में कोई भी आपका दोस्त नहीं बनता। इंडिया ने यूक्रेन जंग में भी यही रास्ता अपनाया था और अब ईरान इसराइल तनाज़े में भी वो यही कर रहा है। लेकिन मशरिक़ वुस्ता यूक्रेन नहीं है, ये वो खित्ता है जहाँ से दुनिया की रगों में दौड़ने वाला खून यानी तेल निकलता है। अगर इंडिया की ये खामोशी अरब ममालिक और ईरान को ये पैगाम देती है कि इंडिया सिर्फ अपना मुफाद देखता है तो मुस्तकबिल में इंडिया के लिए वो तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं जो इसे एक आलमी ताकत बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आखिर में हकीकत ये है कि इंडिया की ये खामोशी चाणक्य के इस फ़लसफ़े की अक्कासी करती है जिसमें कहा गया है अपने दुश्मनों की लड़ाई में इस वक्त तक मुदाखलत ना करो जब तक वो तुम्हारे घर तक ना पहुंच जाए। इंडिया समझता है कि ये इसकी जंग नहीं है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि आलमगीरियत के इस दौर में किसी भी मुल्क की जंग अब महज उसकी अपनी जंग नहीं रहती। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, सप्लाई चेन का तातुल और बदलता हुआ आलमी नक्शा जल्द या बदेर इंडिया को इस खामोशी के हिसार से बाहर निकाल लाएगा। गहरे सच का आज का तज़किया यही कहता है कि इंडिया की ये स्ट्रेटजिक साइलेंस दरअसल एक बहुत बड़े आलमी तूफान से पहले की खामोशी है जिसका अंजाम अभी बाकी है। हकीकत तो ये है कि इंडिया इस वक्त खामोशी की सफारतकारी के इस आखिरी मरहले पर है जहां पर हर गुजरता दिन इसके लिए एक नया इम्तिहान बन रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है एक उभरता हुआ मुल्क आलमी स्टेज पर इस वक्त खामोश रहे जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे को ख़त्म करने की धमकियां दे रही हों। इंडिया की ये खामोशी दरअसल एक ऐसी बिसात है जहां वो अपने हर पत्ते को निहायत एहतियात से खेल रहा है। वो जानता है कि अगर इसने इसराइल की हैफा बंदरगाह के लिए ईरान को खो दिया तो इसका वस्ती एशिया तक पहुंचने का ख्वाब ही रह जाएगा, और अगर इसने चाबहार के लिए इसराइल और अमेरिका को नाराज़ किया तो इसकी दिफाई और तकनीकी बुनियादें हिल जाएंगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप हमेशा के लिए दो कश्तियों के सवार रहे? बैनुल-अक़वामी सियासत के माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया की ये चाणक्य नीति अब अपने मंतकी अंजाम के करीब है। दुनिया अब इंडिया से ये सवाल कर रही है क्या वो सिर्फ अपनी जीडीपी और पेट्रोल की कीमतों तक महदूद रहना चाहता है या वो वाकई एक ऐसी आलमी ताकत बनना चाहता है जो दुनिया में अमन कायम करने की सलाहियत रखती हो। पाकिस्तान ने इस बहरान में अपने पत्ते बहुत वाज़िया तौर पर खेले हैं, लेकिन इंडिया की ये पुरस्रार खामोशी इसे एक ऐसे मुफाद परस्त खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रही है जिसकी वफादारी सिर्फ अपने डॉलर्स और अपने मुफादात के साथ है। जैसे जैसे मिसाइलों की रफ्तार बढ़ रही है और सफारती फासले घट रहे हैं, इंडिया के पास भी वक्त कम होता जा रहा है। क्या मोदी सरकार का ये खामोश जुआ इंडिया को दुनिया की तीसरी मईशत बना लेगा या फिर ये खामोशी इसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां वो दोनों तरफ से तन्हा रह जाएगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, मशरिक़ वुस्ता की इस जंग ने इंडिया की इस हाई टेक डिप्लोमेसी का नुकाब उतार फेंका है जो सिर्फ मुनाफा बचत के गिर्द घूमती है। गहरा सच के आज इस खसूसी तज्ज़िये में हमने आपको वो हक़ाइक़ दिखाए हैं जो शायद ही आपको कोई न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में भी नज़र नहीं आएगा। हमें आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या इंडिया की ये खामोशी इसकी ताकत है या इसकी सबसे बड़ी सफारती कमज़ोरी? देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी राय दें।